بے قصوں کے کس بے بسوں کے بس چارہ سازا درد مندہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول ترین شاعر ہیں. تشریف لائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسان آ گئے ہیں, ان کے لیے ممبر بچھایا جائے اور یہ میری نعت پڑھیں گے. سبحان اللہ. حسان کی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا کہ آج مجھے وہ موقع میسر آیا ہے کہ کالی زلفوں والے پیغمبر ما زاغ البصر والضحى واللیل اذا سجا علم نشرح لک صدرک, قرآن کی پوری آیتیں جس نبی کے شان میں نازل ہوئی ہیں, آج وہ کعبے کے بدر و تجا, طیبہ کے شمس و ضحا, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزل ہدایت, شہر یار ارم, تاجدار حرم سامنے جلوہ گر ہے اور نبی کی نعت پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے. حضرت حسان کے لیے ممبر بچھایا گیا. صحابہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کی نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ عربت کے رہنے والے تھے اس لیے عربی میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں. نبی کی نعت پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرات اب اس کا ترجمہ آپ سنیں گے طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اے کعبے کے بدر و تجا, اے طیبہ کے شمس و ضحا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل, آپ جیسا خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے یا رسول اللہ. اور میری آنکھیں دیکھتی کیسے جب تک کہ آپ جیسا خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ظاہر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. حضرات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں دیکھتی کیسے, آپ جیسا خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیرو کفی نظری مثل تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. پوچھا جبریل سے مصطفیٰ نے میرے مثل دیکھا ہے میرا کہیں آپ نے, بولے جبریل ہو کر کے یوں با ادب آپ کا مثل رب نے بنایا نہیں. میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے, کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر, اے نگاہ آئینہ ساز میں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. عزیزان ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, اور دیکھتی کیسے یا رسول اللہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا ہے. عرض یہ کرنا ہے یہ منبر رسول سجایا گیا, انیس صاحب نے میلاد کرایا, علماء کو دعوتیں دی ہے, منبر رسول بچھایا گیا. اللہ اکبر
अकबर, ये सरकार की सुन्नत है। जो मिंबर बिछाया गया, नबी की नात पढ़ी जा रही है, ये तकरीर करना भी नबी की नात है, नज़्म कहो ये भी नबी की नात है। अल्लाह अकबर, मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात है, हसन नात पढ़ रहे हैं, हसन तनहा नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी सहाबा की जमात पढ़ रही है। सिद्दीक़ अकबर नबी की नात पढ़ रहे हैं, उमर नबी की नात पढ़ रहे हैं, उस्मान गनी नबी की नात पढ़ रहे हैं, मौला अली नबी की नात पढ़ रहे हैं, उबैदा इब्न जर्राह नबी की नात पढ़ रहे हैं, अब्दुर रहमान इब्न औफ नबी की नात पढ़ रहे हैं। सहाबा की जमात नबी की नात पढ़ती है, ताबईन की जमात नबी की ताबईन की जमात नबी की नात पढ़ती है, तबे ताबईन की जमात नबी की नात पढ़ती है, अइम्मे मुज्तहिदीन नबी की नात पढ़ते हैं, मुहद्दिसीन नबी की नात पढ़ते हैं, मुबल्लिगीन नबी की नात पढ़ते हैं, मुहद्दिसीन नबी की नात पढ़ते हैं, उलमा नबी की नात पढ़ते हैं, उलमा नबी की नात पढ़ते हैं, फुसहा नबी की नात पढ़ते हैं, गौस नबी की नात पढ़ते हैं, अब्दाल नबी की नात पढ़ते हैं, अफराद नबी की नात पढ़ते हैं, असयाब नबी की नात पढ़ते हैं, उलमा की जमात नबी की नात पढ़ती है, ये अवाम नबी की नात पढ़ती है। सुभान अल्लाह। अगर किसी को एक शेर याद है, अपने दुकान में है, अपने मकान में है, अपने खेत में है, अपने खलियान में है, सब नबी की नात पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। नबी की नात पढ़ने के बाद बताओ, सती जोर वालों, जब जलसा खत्म होता है तो सब खड़े होते हैं, या नबी सलाम अलैका, या सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। कसम खुदा की, सुनो सती जोर वालों, तुम सुबह शाम अपने मस्जिद से, अपने घर से, अपने दुकान से नबी पर सलाम पढ़ते हो। अगर नबी ने एक मर्तबा कह दिया वालेकुम अस्सलाम सती जोर वाले, कसम खुदा की तुम्हारी किस्मत बढ़ जाएगी, तुम करते रहोगे। कसम यकीनियों से लेके शाखे आसमान तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा ज़ाहिरुल क़ादिरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप सुबह शाम अपने नबी पर सलाम पढ़ते हैं। अगर एक बार मेरे आका ने कह दिया वालेकुम अस्सलाम मेरे फलां उम्मती, तो दुनिया भी समझ जाएगी, कब्र की जिंदगी होगी मुस्कुराओगे, कल मैदान महशर कायम होगा तो सरकार की शफाअत नसीब। मैं अर्ज ये कर रहा था, सारे लोग नबी की नात पढ़ते हैं। मैं आपको एक शायरी बताऊं जो फारसी ज़बान के शायर हैं, लेकिन नात उन्होंने लिखी तो अरबी में लिखी। सुभान अल्लाह। नात लिखने का तरीका और पढ़ने का सलीका ये हमें बुजुर्गों से सीखना चाहिए। हज़रात, सब नबी की नात पढ़ते हैं। हज़रत सादी शिराजी नबी की नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। फारसी ज़बान के शायर हैं, लेकिन अरबी में नबी की नात पढ़ते हैं। गुस्ल करते हैं ज़मज़म शरीफ से, 2 रकअत नफिल पढ़ते हैं, फिर कलम उठाते हैं नबी की नात लिखने के लिए। हमारी आप इतना थोड़ी रास्ता चलते हुए शेर कहा जाए, वो भी तो बंदी कर लिया जाए। कारी गुलाम सरवर साहब, अल्लाह इनकी नात कोई कबूल फरमाए, आमीन। सुनो, 2 रकअत नफिल पढ़ने के बाद कलम उठाया, कागज उठाया, अब अरीजा पेश करते हैं बारगाहे मुस्तफा में। या रसूलल्लाह, सादी आपकी नात लिखना चाहता है, सरकार करम हो जाए। तो आपने एक मिसरा लिखा, बलगल वाला भी कमाली। समझो या ना समझो, बोलो सुभान अल्लाह। जितना हमें सवाब मिलेगा उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा, बोलते रहो सुभान अल्लाह। बलगल वाला भी कमाली। एक मिसरा कह दिया, ईशा का वक्त आ गया, वही एक मिसरा दोहराते रहे, बलगल वाला भी कमाली। जब दूसरा दिन आया, फिर गुस्ल किया, नमाज पढ़ी, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह दूसरा मिसरा हो जाए। दूसरा मिसरा हुआ, बलगल वाला भी कमाली, कशफत दोजा भी जमाली। सुभान अल्लाह। जब तीसरा दिन आया तो तीसरा मिसरा होता है,
حسرت جمیع و خصالی. اب عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت وجہ بجمالہ حسرت جمیع و خصالہ حسرت جمیع و خصالہ حسرت جمیع و خصالہ. یا رسول اللہ چوتھا مصرع ہو جائے, عشاء کی نماز پڑھ لی, بستر پر چلے گئے. اب ذرا سوچو ستی جوڑ والو, آری غلام سرور نبی کی نعت پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد یہ چرگاہ میں چلے جائے. اگر یہ بستر پر محو خواب ہو جائے اور آقا تشریف لے آئے اور کہے غلام سرور تم نے انیس کے دروازے پر جو نعت پڑھی ہے وہ میری نعت ہمیں سنا دو, قسم خدا کی ان کی زندگی کی معراج ہو جائے. یہ کہتے نظر آئیں گے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ جلسہ سننا چاہتے ہو ہمیں تو ہاتھ باہر نکالو, اتنی ٹھنڈک نہیں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے پر پروردگار عالم ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ بنائے. آمین. سنو بلغ العلا بکمالہ کشفت وجہ بجمالہ حسرت جمیع و خصالہ حسرت جمیع و خصالہ. اتنا پڑھتے پڑھتے سادی بستر پہ چلے سو گئے. آپ کا سونا ہی تھا کہ مدینے کے تاجدار کی جلوہ گری ہو گئی. سبحان اللہ. میرے آقا تشریف لائے, کہا ساتھی اٹھو اٹھو, جو تم نے میرے دل میں نعت پڑھی ہے ہمیں سناؤ. سبحان اللہ. سادی شیرازی کی معراج ہو گئی, سرکار کا دیدار ہو گیا, بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بغیر دیکھے آپ کی نعت پڑھی تھی, لیکن لگتا ہے اب دیکھ کے سنانا پڑے گا. سبحان اللہ. آقا کی جلوہ گری ہوئی, حسان حضرت سادی کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ نعت پڑھی ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت وجہ بجمالہ حسرت جمیع و خصالہ حسرت جمیع و خصالہ. آقا فرماتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت وجہ بجمالہ حسرت جمیع و خصالہ حسرت جمیع و خصالہ حسرت جمیع و خصالہ. آقا فرماتے ہیں اور پڑھو اور پڑھو. یا رسول اللہ صرف اتنا ہی کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت وجہ بجمالہ حسرت جمیع و خصالہ. اتنا کہنا تھا, میرے آقا نے فرمایا اے سادی آگے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو صلو علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, نعرہ تکبیر. میرے آقا نے فرمایا اے سادی تم 3 مصرع لے کے گھوم رہے ہو, بلغ العلا بکمالہ کشفت وجہ بجمالہ حسرت جمیع و خصالہ. تو میرے آقا نے فرمایا آگے یہ بڑھا دو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اللہ اکبر. یہ چوتھا مصرع میرے آقا نے دیا تو یہ نعت اتنی مقبول ہوئی کہ آج اس کو اہل تصوف اپنا وظیفہ بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بہت مقبول نعت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی نعت پڑھتے رہو, دکان میں رہو, مکان میں رہو, کھیت میں رہو, کھلیان میں رہو, جتنا یاد ہو اتنا نبی کی یاد نعت پڑھتے رہو. یہ نہیں ہے کہ بستر پہ جاؤ تو گانا لگا کے سو جاؤ, بستر پہ جاؤ تو آپ دنیا کی خرافات دیکھو, بستر پہ جاؤ تو نبی کی نعت لگا دو. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بال, شاعر گنگناتا رہے گا, مستی کی نیند آئے گی, ممکن ہے درود پڑھتے سو جاؤ سرکار کی زیارت ہو جائے گی. ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر انیس خان صاحب نے پروگرام رکھا, ان کے بھائیوں نے پروگرام رکھا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس بچے کو تمام زمینی آسمانی تمام کیا کرتا سحر جادو سے اس کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. سبحان اللہ. آپ جتنے لوگ بھی مذاہب ہیں وہ اپنے آپ کو سچا بولتے
ہوتے ہیں. اللہ اللہ میں آپ کو اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو نہ کر کے مختصر گفتگو کروں گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں، آپ ڈاکٹر عمران کے گھر بچہ پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ دہریہ، یہ جبریہ، یہ معتزلہ، یہ وہابیہ، یہ روافض، یہ خوارج، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، اللہ آواز دیتا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر عمران کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، جا کر کے تم لوگ اس کی رہنمائی کرو. فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، جا کر کے اس کی رہنمائی کرو. اب سارے مذاہب انگشت بلندہ ہیں. پروردگار عالم ابھی بچہ چند گھنٹے کا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ ہماری بات کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے اندر سمجھنے کا شعور ہے، نہ مانتا ہے. جب یہ ہماری بات نہیں سمجھ سکتا، ہم اس کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ جب سارے مذاہب جواب دے دیتے ہیں تو پروردگار عالم مذہب اسلام کو آواز دیتا ہے. مذہب اسلام خم ٹھوک کر آگے بڑھتا ہے. پروردگار عالم ہم اس کی رہنمائی کریں گے. مذہب اسلام ارشاد فرماتا ہے کہ بچے کو نہلا دیا جائے، نال کاٹ دی جائے، اب داہنے کان میں اذان کر دی جائے، بائیں کان میں تکبیر کر دی جائے. یہ مذہب اسلام رہنمائی کرتا ہے. اللہ اکبر. اب وہی بچہ جب 1 2 3 4 5 6 7 دن کا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سارے مذہبوں کو آواز دیتا ہے. سب کہتے ہیں مولا یہ ہماری بات نہیں سمجھ سکتا ہے، ابھی یہ چل پھر نہیں سکتا ہے، اس کے اندر شعور کا مادہ نہیں ہے، ہم اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں. اب مذہب اسلام آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے ہم اس کی رہنمائی کریں گے. بچہ ہے، اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا، اگر لڑکی ہے تو 1 بکری، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال اتار کر کے صدقہ کیا جائے. سبحان اللہ. چاندی برابر صدقہ کر دیا جائے. یہ مذہب اسلام رہنمائی کرتا ہے. اللہ اکبر. اب ایک بات ذہن نصیب کرو ستی جوڑ والوں، ذہن نشین کر لیجئے. آپ ذرا سوچئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، عقیقہ جب 7ویں دن ہوتا ہے، تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہو، جب جانور ذبح کیا جائے تو بچہ وہاں موجود ہونا چاہیے. یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یہ مستحب طریقہ ہے کہ بچے کے سر سے بال اتارا جائے، برابر چاندی خیرات کر دی جائے. اور اگر یہ نہ ہو سکتا ہے تو کم سے کم عقیقہ کے سامنے بچہ سامنے موجود ہو. اللہ اکبر. اب بات ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے، ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوا، بچہ انیس صاحب کے یہاں پیدا ہوا، ڈاکٹر عمران کے یہاں بچہ پیدا ہوا، خوشی یہ گھر بھر منا رہے ہیں، سب مسرت و شادمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب فرحت و انبساط میں کھوئے ہوئے ہیں، مسرت و شادمانی کے سمندر میں غواصی کر رہے ہیں، سب موج مستی کر رہے ہیں، سب کیف و سرور میں ہیں، سب مست ہے، سب مگن ہے. لیکن بچہ پیدا ہوا ہمارے گھر میں، پورا پروار خوش ہمارا ہے، لیکن ایک تکلیف جانور کو دی جا رہی ہے، گردن اس کی کاٹی جا رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم بچہ ہمارے گھر پیدا ہوا تھا، ہم سب سے زیادہ خوش تھے، تو ہمیں کوئی حکم ہوتا کہ ہم اتنا صدقہ کریں، ہم یہ چیز پیش کریں، یہ ہماری انگلی کاٹ دی جاتی. آخر ہم خوش ہیں تو ہم تو خوش